إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. درود پڑھتی جائے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے ولادت حضرت شمس الشموس انیس النفوس حضرت امام سامن امام زامن حضرت علی بن موسیٰ الرضا المرتضیٰ کی ولادت بسعادت کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم تمام کی جانب سے اپنے مولا آقا حضرت حجت ابن الحسن کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیشہ ان کے ساتھ ہمیں قرار دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور امام رضا کے توسط سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں لشکر امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی قرار دے. پچھلی گفتگو میں ہم نے مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے اٹھنے والے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فرقہ واقفیہ نے توقف اختیار کیا مولا رضا کی امامت کے سلسلے میں، اور نہیں تسلیم کیا انہوں نے مولا رضا کی امامت کو. اس کی کیا وجوہات تھی وہ گزشتہ گفتگو کے اندر بیان کی گئی، اور بہت نامور افراد اس سارے مسئلے کے اندر انوالو تھے کہ جنہوں نے 7ویں امام کی امامت کو تو قبول کیا لیکن 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا. خیر، وہ جو بڑے افراد تھے اور جنہوں نے یہ کارنامہ اور جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا وہ افراد اور تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مسئلہ پیدا کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے نظر کسی اور طرف ہوتی ہے، جو سازش کرنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو سازش کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں. جو استعمال کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو استعمال ہو جانے والے افراد ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو گزشتہ گفتگو میں ان افراد کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے یہ سازش کی تھی اور انہوں نے امام رضا کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس سازش کے نتیجے میں جن لوگوں نے پھر غلط فہمی کی بنا پر امام رضا کی امامت کو نہیں مانا اور وہ بھی فرقہ واقفیہ کا حصہ بن گئے، ان کے کچھ واقعات ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے، اور اندازہ کیجئے گا کہ پھر مولا رضا نے کیسی اپنی امامت کو ان کے لیے واضح کیا اور روشن کیا. 2 نام ملتے ہیں ہمیں، ابن ابی کثیر کا بھی اور ابن ابی یحییٰ کا بھی، اور تقریباً دونوں کے واقعات ایک جیسے ہیں. اور یہ واقعہ عیون اخبار الرضا کے اندر ظاہراً موجود ہے. عیون اخبار الرضا کی جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فرقہ واقفیہ سے ایک تعلق رکھنے والا شخص، اور اس کا کوئی خاص تعصب نہیں تھا اور کسی خاص ریزن کی وجہ سے اس نے امام رضا کی امامت کو نہیں مانا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا حقیقت میں کہ شاید 7ویں امام پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، وہ مہدی موعود ہیں، اور جس طرح کے عقائد فرقہ واقفیہ کے بانیوں نے ذہنوں میں اتاری تھی اسی طرح کے عقائد اس کے موجود تھے. وہ بیچارہ حج کرنے کے لیے گیا، اور حج کے موقع پر مکہ کے شہر میں اور طواف کے دوران اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی، لیکن ان کو امام تو نہیں مانتا تھا. اتنا جانتا تھا کہ یہ فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور ان کی نگاہ پڑی امام رضا پر تو دل میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی امام ہو، لیکن پھر ایک اور خیال دل کے اندر آیا اور یہ آیت ذہن کے اندر آ گئی. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان جب دلیل لے کر آتا ہے تو ویسی دلیل لے کر آتا ہے کہ جس دلیل سے
جو ضعیف عقائد والے لوگ ہیں وہ قانع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر خوارج کے لیے جو دلیل شیطان نے پیش کی تھی وہ آیہ کریمہ بھی ہے، یعنی جو خوارج مولا علی کے مقابلے پر آئے اور انہوں نے مولا علی کی امامت کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے اعتراض کیا، تو اعتراض جس آیت کے وسیلے سے اور جس آیت کے ذریعے کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکومت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے نہ علی حاکم ہے نہ کوئی اور حاکم ہے، ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانیں گے۔ تو خوارج نے دلیل پیش کی تھی تو آیہ کریمہ کے ذریعے پیش کی تھی۔ تو یہی معاملہ امام رضا علیہ السلام کے مخالف کے ساتھ بھی تھا، اور وہ امام رضا کو دیکھتا ہے، لیکن پہلے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ امام ہو، اور پھر ذہن میں خیال آیا کہ وہ قرآن کی آیت بھی تو ہے، دیکھیں دلیل شیطان نے دی ہے تو بھی قرآن کی آیت کے ذریعے، تو دیکھنا پڑتا ہے انسان کو کہ جو دلیل مجھے دی گئی ہے کیا وہ دلیل واقعاً دلیل ہے یا مجھے دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار شیطان بعض قرآن کے حصوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کا اظہار قرآن کریم نے بھی کیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بعض حصوں پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ بعض حصے جو ہمارے مطلب کے ہیں، جو ہمارے خرافات کو فیور کر رہے ہیں، اس کا تو ہم ساتھ لے لیتے ہیں اور ان آیات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو آیات ہمارے اس عقیدے کو باطل کر رہی ہیں ان آیات کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل بھی ملتی ہے تو قرآن کریم کی آیت سے، لیکن وہ ادھوری اور ناقص دلیل ہوتی ہے جب تک کہ پورے قرآن کا مطالعہ نہ کیا جائے اور قرآن کے تمام آیات کے مطابق غور و فکر کرتے ہوئے انسان کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ یہ شخص امام رضا کو دیکھتا ہے، پہلے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ امام ہے، پھر آیت اس کے ذہن میں آئی کہ قرآن نے سورہ قمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے ہی جیسے بشر کی پیروی کریں؟ یہ آیت شیطان نے ذہن میں ڈالی کہ یہ تو تمہارے جیسا کوئی شخص ہے، کیا تم اس کی پیروی کرو؟ اور کہتا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، میں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ طی الارض کرتے ہوئے بجلی کی رفتار سے مولا رضا میرے پاس آئے اور کہا کہ انا واللہ البشر الذی یجب علیک ان تتبعنی، فرمایا کہ خدا کی قسم وہ بشر کے جس کی پیروی کرنی چاہیے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہوں کہ جس کی پیروی تم پر واجب قرار دی گئی۔ تو کہتا ہے میں کانپنے لگا اور حیران ہو گیا کہ امام رضا نے میرے دل کی بات کا جواب کس طرح سے دے دیا، تو میں نے فوراً سے ان سے عذر خواہی کی اور معذرت چاہی کہ میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو اس وقت مولا رضا نے شاہ فرمایا کہ مغفور لک، اور بعض روایت کے مطابق عذر کا مقبول، کہ تیرا عذر مقبول ہے اور تیری مغفرت ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ گویا امام کا بیان فرمانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امام نے نہ صرف اپنی طرف سے یہ بات بیان فرما دی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ گویا یہ بھی کہہ دیا کہ پروردگار نے بھی تجھے معاف کر دیا اگر تو پھر صحیح راستے پر آ گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت بھی اگر کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے تو اس کو صرف ایک آیت سے فیصلہ نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں کبھی کبھار جو ہمارے بعض احباب ہیں وہ قرآن کریم کی ایک آیت کو دیکھ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اور کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ وہی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور اسی قرآن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کے لیے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا۔ تو اگر وسیلہ جائز نہیں ہوتا اور صرف پروردگار ہی کو پکارنا ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یا اللہ ہمارے استغفار فرما، لیکن انہوں نے یہ جملے ادا کی جو قرآن کریم کی آیت بھی بنی کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کے لیے آپ استغفار فرما دیجئے۔ تو قرآن کو مکمل طور پر انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس عقیدے کو ہم مانتے ہیں کیا وہ مکمل قرآن سے ثابت ہے یا وہ صرف ہمارے مطلب کی ایک آیت جو ہمارے مطلب کی تھی وہ ہم نے نکال لی ہے اور اس پر اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک شخص مولا رضا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اپنے کچھ مشکل ترین سوالات کو لکھ کر، خود پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ اپنے مشکل ترین سوالات کو
مولا رضا کی خدمت میں لاتا ہے اور لکھ کر لے کر آتا ہے. بہت لمبے اور طولانی سوالات اس سے لکھے تھے. جب مولا رضا کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے، رش موجود ہے اور آسانی سے مولا رضا سے ملاقات ممکن نہیں ہے. اور چونکہ فرقہ واقفیہ سے یہ شخص بھی تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میرے ان سوالات کے جوابات علی رضا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ امام ہے، اور اگر نہیں دے پاتے تو اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے. تو فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن چونکہ حق کی تلاش کا جذبہ تھا. تو دیکھیں اگر کوئی شخص مخالف عقیدے کا بھی ہو لیکن اس کے اندر یہ جستجو موجود ہو کہ مجھے حق کی پیروی کرنی ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے جو سابقہ عقائد تھے وہ صحیح تھے اور مجھے زبردستی اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میرے وہ عقائد صحیح نہیں تھے تو صحیح عقائد کیا ہے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر وہ عقائد صحیح تھے تو مجھے اس پر ثابت قدم ہو جانا ہے. تو یہ آیا امام رضا کی خدمت میں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے امام سے ملاقات ممکن نہ ہو سکی اور تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا. تو امام کا ایک خادم امام کا ایک خط لے کر اس کی خدمت میں آیا اور کہا کہ تم یہ خط قبول کرو اور تم نے جو خط لکھا ہے وہ ہمیں دے دو. یہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس خط میں کیا موجود ہے؟ کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ھذا جواب ما فیہ، کہ اس خط میں جو امام رضا نے تمہیں دیا ہے ان تمام سوالات کے جوابات پہلے ہی لکھ دیے گئے ہیں کہ جو سوالات تم پوچھنا چاہتے تھے. اور اس نے وہ خط دیکھا تو حیران ہو گیا کہ ابھی تو میں نے سوالات بیان نہیں کیے تھے کہ اس سے پہلے جوابات آ گئے اور وہ سارے جوابات ٹھیک تھے اور صحیح تھے. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے، اور امام رضا علیہ السلام کا دل واقعاً مضطرب ہوتا تھا اور تکلیف میں آتا تھا جب کسی بھی شخص کو انسان دیکھتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اور کاش وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا اور کاش وہ صحیح راستے پر اسے موت آئی ہوتی. یہی کیفیت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کفار کو دیکھا کرتے تھے تو پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں صحیح عقیدے پر نہیں آ رہے. جب طائف کا سفر فرمایا تو اس وقت بھی کیفیت یہ تھی میرے رسول کی کہ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، لیکن جب جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ اختیار دیا ہے پروردگار عالم نے کہ آپ چاہیں اور حکم دے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری قوم کو ہم فنا کر دیں، لیکن نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا جائے اور یہ ہلاک ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت پا جائے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. اور نبی اکرم کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تم ہی میں سے ہے، اور پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں ہوتے ہو تو اس کو گراں گزرتا ہے اور اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے. اور حریص علیکم، تمہارے لیے واقعاً وہ پریشانی اور حریص ہے کہ کاش تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا دے. اور پھر آگے قرآن کریم میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین پر وہ بہت مہربان اور رحیم ہے. تو یہ جو نبی اکرم کی کیفیت اور نبی اکرم کی خصوصیت ہے، یہی خصوصیت ان کے حقیقی جانشین کے اندر بھی موجود تھی کہ وہ بے چین رہتے تھے کہ کاش یہ شخص ہدایت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، کاش یہ شخص ہدایت کے راستے پر آ جائے، کاش یہ شخص مزید بہتر ہو جائے. اور واقعی جب ان آیات کو انسان دیکھتا ہے اور رسول اور آل رسول کے جذبوں کو انسان دیکھتا ہے تو دونوں اعتبار سے انسان سوچتا ہے. ایک طرف سے اس انداز سے سوچتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو مسلمان حکمران ہیں، اس کو مسلمان قوم کے لیے کیسے کام کرنا چاہیے اور کیسے جذبات ہونے چاہیے، کیسے فیلنگز ہونی چاہیے اپنی قوم کے لیے اور اپنی عوام کے لیے. اور دوسری طرف سے ہم بھی جس مرحلے پر بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں اور ہمارے بھی ماتحت اگر کچھ افراد موجود ہیں تو ہماری کیا فیلنگز ہونی چاہیے ان ماتحت افراد کے لیے. کہ اگر ہم بھی کسی مسجد کے پیش امام ہیں، اگر ہم کسی مدرسے میں درس دے رہے ہیں، اگر ہم کسی امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہے ہیں تو بہرحال لوگ آئے ہیں اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ لوگ صحیح بات سن کر جائیں اور صحیح راستے کی طرف ہو کر جائیں. اور اگر کسی اور فرقے سے، کسی اور مسئلے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے مکتب اہل بیت کی طرف گائیڈنس دی جائے. تو فرقہ واقفیہ سے ایک شخص تعلق رکھتا تھا، امام رضا علیہ السلام درس فرما رہے تھے اور درس دے رہے تھے.
اچانک زبان مبارک سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص، اور پھر خاموش ہو گئے، اور پھر دوبارہ سے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس شخص کو اب غسل و کفن دے کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر آگے شاہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو سپرد لحد کر دیا گیا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب منکر و نکیر آ کر اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے محمد النبی، محمد الرسولی، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ تو وہ امام کے نام بیان کرنا شروع کرتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم۔ یہاں پر آ کر وہ رک جاتا ہے، یہاں پر آ کر رک جاتا ہے، اور پھر وہ خاموش ہوتا ہے۔ تو امام رضا شاہ فرماتے ہیں فما بالم وقفا، وہ کیوں وہاں پر توقف اختیار کرتا ہے، اور کیوں نہیں بتاتا کہ اس کے وقت کا امام علی ابن موسیٰ رضا ہے؟ کیوں وہ ایسا توقف اختیار کرتا ہے جو بے جا ہے؟ کیوں زبردستی اپنے عقیدے کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے نفس کو بلا وجہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی عقیدہ ٹھیک؟ اور کیوں وہ جستجو نہیں کرتا، اور کیوں وہ اعتراف نہیں کرتا کہ تیرے وقت کا امام امام رضا ہے؟ اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق چونکہ فرقہ واقفیہ سے تھا، اس لیے وہ گمراہی کے راستے پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو امام رضا علیہ السلام اگر فرقہ واقفیہ سے کوئی شخص تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی اور مسلک سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان خوشی منائے اور دل خوش ہو رہا ہو کہ وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ کوشش انسان کی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ان جہنم میں جانے والے افراد کو بھی انسان پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کر آئے، اور جتنا انسان کوشش کر سکتا ہے پیار و محبت کے ساتھ لوگوں کو صحیح دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ اور واقعاً اگر صحیح انداز سے تبلیغ کی جائے تو کون تسلیم نہیں کرے گا، کون نہیں مانے گا کہ میں حق کے راستے کی طرف نہ آ جاؤں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمارے پروگرامز جب ہوتے ہیں، اور ہمارے پروگرامز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت سارے بڑے بزرگان، بڑے علماء کرام، اور صرف ماہ رمضان کی بات نہیں، سارا سال، بالخصوص ابھی ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، ان تبلیغات کی وجہ سے بہت سے افراد ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے فلاں مسلک پر تھے، فلاں مذہب پر تھے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ مکتب اہل بیت ٹھیک اور صحیح مذہب ہے اور سچا دین ہے، تو ہم شیعہ ہو گئے ہیں، آپ ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں، آپ ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں، آپ ہمیں غسل کا طریقہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ اور کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، آپ کے یہاں کون سی مستند کتابیں ہیں، مجھے اور اسٹڈی کرنا ہے اور دین کو جاننا ہے۔ تو الحمدللہ اگر صحیح طریقے سے پیغام مکتب اہل بیت کو بیان کیا جائے تو بہت سے لوگ دین اسلام کی طرف اور مکتب تشیع کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمارے اس کاوشوں کے اندر مزید نکھار پیدا کرے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر ثابت قدم فرمائے، اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔